السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے عدت کسے کہتے ہیں اور عدت کتنے دن کی ہوا کرتی ہے، اور عدت گزارنے کے اوقات میں عورت کیا کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ سماعت کیجئے کہ عدت کسے کہا کرتے ہیں۔ تو عدت کا لغوی اور ڈکشنری معنی اعداد و شمار یعنی کہ گنتی کو پورا کرنا آتا ہے۔ اصطلاح شرع میں خاص طور سے عورت کے لیے طلاق کے بعد یا اس کے شوہر کے وصال کے بعد جو مخصوص ایام کی گنتی ہوا کرتی ہے یا ان ایام کو عدت کے طور پر مانا یا جانا جاتا ہے، بس وہی عدت ہے اور اسے عدت کہا جاتا ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ عدت کتنے دن کی ہوا کرتی ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ عدت جو ہے 3 مہینے 13 دن کی ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط مشہور ہے، بے بنیاد بات ہے، اور اصلاح شرع میں اس کا کوئی بھی مقام نہیں ہے اور کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ عدت کے مختلف طریقے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سماعت کیجیے گا۔ بیوہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، یعنی کہ بچے کا پیدا ہو جانا ہے، اور اگر بیوہ عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر کوئی عورت طلاق والی ہے، یعنی کہ اس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، تو اس میں 3 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ عورت عائسہ ہوگی یعنی کہ 55 سالہ ہوگی، یا نابالغہ ہوگی، یا حائضہ ہوگی یعنی کہ حیض والی ہوگی۔ تو ان 3 صورتوں میں پہلی 2 صورتیں یعنی کہ عورت عائسہ ہو یا نابالغہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ 3 مہینے مکمل ہونے کے ساتھ میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ ہاں، اور اگر عورت حائضہ ہو یعنی کہ حیض والی ہو، جسے ماہواری آتی ہو، تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ اب یہ 3 حیض 3 مہینے میں مکمل ہو جائیں، عام طور سے ہو ہی جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ میں 3 سال بھی اگر لگیں گے تب بھی جب تک اس کے 3 حیض مکمل نہ ہوئیں گے اس وقت تک اس کی عدت کو مکمل نہیں مانا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہیں پر ایک مسئلہ اور سماعت کیجیے گا۔ طلاق والی غیر مدخولہ یعنی کہ اس کے شوہر نے اس سے ہم بستری بھی نہیں کی تھی اور اس سے تنہائی بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس عورت کی کوئی بھی عدت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ساتھ ہی ساتھ عدت کے تعلق سے 2 چند ضروری باتیں بھی سماعت کیجیے گا۔ عام طور سے ہمارے کچھ احباب بھی ہم سے معلوم کرتے ہیں عدت کے اندر عورت کہیں آ جا سکتی ہے کہ نہیں آ جا سکتی۔ مثلا کسی کو ڈاکٹر کے یہاں جانا ہوتا ہے یا طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے، تو کیا عورت اس صورت میں ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کسی کو پیسے وغیرہ نکالنا ہو تو بغیر اس کے بینک جائے پیسے نکل نہیں سکتے ہیں، تو اسے بینک بھی جانا پڑتا ہے۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ عورت کو اپنے گھر سے عدت کی حالت میں نکلنا پڑے۔ تو شرعی رہنمائی کے ساتھ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو کوئی ضرورت ہو کہ بغیر اس کے جائے، بغیر اس کے گھر سے نکلے وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے، تو شریعت مطہرہ اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کر لے۔ مزید سامعین، عوام الناس کے یہ سوالات رہتے ہیں کہ عدت میں عورت کس کس سے پردہ کرے اور کس کس سے پردہ نہ کرے۔ تو بہت سیدھا سادہ جواب ہے کہ عدت سے پہلے خواتین کے لیے ہر نامحرم سے پردہ ضروری ہوتا ہے، یہ مذہب اسلام کا حکم ہے۔ تو عدت کے بعد بھی ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام سے پردہ کرے جو اس کے نامحرم ہیں، یعنی کہ جس سے نکاح حلال
ہے ان سے پردہ ضروری ہے، اور جن سے نکاح حرام ہے ان سے عدت کے اندر بھی پردہ نہیں ہے۔ مثلا عورت اپنے بیٹے سے بات چیت کر سکتی ہے، اپنی بیٹی سے بات چیت کر سکتی ہے، اسی طریقے سے اپنے بھائی سے بھی بات چیت کر سکتی ہے۔ پردے کے تعلق سے میں نے ایک قاعدہ کلیہ آپ کو بتا دیا کہ عورت تمام اپنے نامحرموں سے پردہ کرے، عدت کے اندر بھی اور عدت سے پہلے بھی، یعنی کہ عام حالات میں بھی ضروری ہے کہ اس چیز پر عمل کیا جائے، اور پردہ مذہب اسلام کا حکم ہے، شرعی حکم ہے، اسے عملی جامہ پہنایا جائے۔ پردے سے خواتین اسلام کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار فوائد و برکات ہیں۔ فی الحال محل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عدت یا اس کے علاوہ میں تمام خواتین پر ان کے نامحرموں سے پردہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، عدت کے اندر عورت کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ خوشبودار چیز کا استعمال نہ کرے، مطلب تیل وغیرہ نہ لگائے، حسب ضرورت بغیر خوشبو کے تیل کا استعمال کر سکتی ہے۔ بالوں کا کاڑنا، یہ بناؤ شنگار وغیرہ نہ کرے، مگر حسب ضرورت یعنی کہ بغیر اس کے چارہ نہ ہو تو بالکل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کپڑے بھی عام طور سے وہ پہنے جو ایک طریقے سے مطلب بوسیدہ ہوں، بہت زیادہ چمکیلے یا نئے کپڑے پہننے سے پرہیز کرے۔ عدت میں موجود خاتون کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر کے صرف ایک ہی کونے کے اندر بیٹھی رہے یا قید رہے، مقید رہے، بلکہ وہ گھر کے اندر کہیں بھی آ جا سکتی ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ جا سکتی ہے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھا پی سکتی ہے، رہ سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے، سارے وہ کام کر سکتی ہے جو دیگر خواتین کرتی ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ اس کے بناؤ شنگار یا پہناوے سے یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ عدت میں نہیں ہے، مطلب بہت سادگی کے ساتھ گھر میں رہے اور اپنی عدت کے دنوں کو مکمل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔